اللہ جل جلالہ و منوالہ نے ہم پر بہت بڑا کرم اور احسان اور فضل فرمایا اور رحمت فرمائی کہ ہمیں مسلمان بنایا. سب کہیں الحمدللہ. ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں روزانہ 2 رکعت شکرانے کے صرف اس لیے پڑھتا ہوں کہ اللہ پاک نے مجھے ایمان کی دولت عطا فرمائی. بہت بڑے بزرگ ہیں. اور حاج صاحب رحمہ اللہ اکثر اس کا ذکر فرماتے تھے. یہ کتنی بڑی دولت ہے اور کتنے کروڑوں لوگ اس دولت سے محروم ہیں پوری دنیا میں. اگر 800 ارب انسان ہیں، 800 کروڑ انسان ہیں، تقریباً 500 کروڑ وہ ہیں جو اس ایمان کی نعمت سے محروم ہیں. صحابہ کو، حضور علیہ السلام کو یہ فکر لگی ہوئی تھی، وہ حریص تھے کہ کوئی بے ایمان نہ مرے، کوئی جہنم میں نہ جائے. اور ہمیں ماں کی گود میں بیٹھے مفت میں ایمان مل گیا. ایک محلہ میں نے دیکھا، درمیان میں دیوار، اس طرف مسلمان کا گھر، ایک طرف اس دیوار کے اس طرف غیر مسلم کا گھر. یہاں جو بچہ مسلمان کے گھر پیدا ہوتا ہے، درمیان میں صرف دیوار ہے، وہ مسلمان. دیوار کے اس طرف غیر مسلم کا گھر، وہاں جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ غیر مسلم. اور حدیث شریف کے اندر آتا ہے ہر بچہ اسلام کی فطرت پر پیدا ہوتا ہے. اس کا ماحول، اس کے ماں باپ، اس کے گھر والے اس کو یہودی، اس کو مجوسی، اس کو نصرانی بناتے ہیں. ماحول کا بڑا اثر ہوتا ہے. یہ جو ہمارے بڑے کہتے ہیں نا، روزانہ 2.5 گھنٹے دو، 8 گھنٹے دو، مہینے کے 3 دن دو، 10 دن دو، چلہ دو، سال کے 3 چلے دو. موت تک ہے یہ کام، موت تک. کتنی بڑی ہستی اللہ کے رسول علیہ السلام. فرمایا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. اے ہمارے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام، آپ بندگی کرتے رہیے جب تک کہ موت نہ آئے. موت نہ آئے. ہاں، موت تک کا کام ہے. موت کب آئے گی؟ 1 منٹ کے بعد میرے ساتھ کیا ہوگا کوئی پتہ نہیں. پتہ ہے کسی کو؟ ہر آدمی اپنی عمر بتا سکتا ہے. کوئی دنیا میں ایسا آدمی یہ نہیں بتا سکتا کہ میرے کتنے گھنٹے، کتنے دن باقی ہے. کوئی نہیں بتا سکتا. جو غیر پائیدار زندگی ہے، اس کے لیے کتنی محنت ہو رہی ہے، اور جس کی قیمت اللہ رب العزت کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے. مچھر نہیں، مچھر کے پر کے برابر نہیں. اس پہ ساری صلاحیتیں لگ رہی ہیں. پوچھا جاتا 2.5 گھنٹے روزانہ دیتے ہیں، کہتے فرصت ہی نہیں ملتی. ارے ذمے تو ہمارے یہ کام تھا، وہ 500 کروڑ جو انسان جو کفر کی اور گمراہی کی، بے علمی کی، بے دہانی کی، بد اخلاقی کی زندگی گزار رہے ہیں، پہنچنا ہمیں وہاں چاہیے تھا. اور ہم خود کہاں پہنچے ہیں. یہ شب جمعہ میں ہمارا جمع ہونا، ایک تو خود اس کی کتنی بڑی فضیلت ہے. اللہ اکبر.
دنیا کے جتنے کام 8 گھنٹے ہیں، آپ کو صرف 8 گھنٹے کا معاوضہ ملے گا۔ کہیں ملازم ہیں 1 مہینے کی تنخواہ ملے گی۔ کوئی یہ کہے جناب آج تو بہت گرمی تھی، گرمی میں آیا ہوں، وہ کہیں گے جناب آپ کی تنخواہ مقرر ہے، آپ گرمی میں آئے ہیں، چاہے سردی میں آئے ہیں، چاہے بارش میں آئے ہیں، چاہے کیچڑ میں آئے ہیں، چاہے ہنگاموں کی صورت میں آئے، آپ کی تنخواہ مقرر ہے۔ لیکن کیا شان ہے اس ذات کی دینے والے کی، فرمایا جو ظہر کی نماز کے لیے چلتا ہے اس کی الگ فضیلت ہے، جو اندھیرے میں نماز کی طرف چلتا ہے بشر المشائین، فرمایا خوشخبری سناؤ ان چلنے والوں کو جو اندھیرے میں مسجد میں جاتے ہیں۔ اس سے مراد عشاء اور فجر کی نماز۔ اندھیرے میں جا رہے ہیں الگ ثواب، سردی میں جا رہے ہیں الگ ثواب، گرمی میں جا رہے ہیں الگ ثواب، بارش ہو رہی ہے الگ ثواب، دکان بند کر دی اس کا الگ ثواب، وضو کر کے مسجد کی طرف نکلے حج اور عمرے کا ثواب، ہر قدم پر ایک نیکی، ایک درجہ بلند، ایک گناہ معاف۔ مسجد میں بیٹھے اللہ کے مہمان بن گئے، اور فرمایا کہ اللہ بڑے ہیں، اس کی شان کے یہ خلاف ہے کہ وہ جنت کے علاوہ کسی اور چیز کسی کو دیں۔ بڑے ہیں، بڑی نعمت دیتا ہے، اور اللہ کے ہاں بڑی چیز جنت ہے، اپنی رضا ہے۔ مسجد میں آئے، ابھی تک نماز شروع نہیں ہوئی، نماز کے انتظار میں ہیں، اللہ پاک کے مہمان بن گئے، فرشتوں کی 2 دعائیں شامل ہو گئیں۔ واللہ اگر لوگوں کو سمجھ میں آئے نا کہ مسجد میں کیا ملتا ہے، یہ سارے بانکڑے، سارے ٹھیے، سارے چائے خانے، یہ سارے خالی ہو جاتے اگر لوگوں کو پتہ ہوتا۔ اس لیے انتہائی افسوس کے ساتھ حضرت جی مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ باطل والوں نے محنت کی، امت کو مسجد سے کاٹا اور امت کو علماء سے کاٹ دیا، اور مسجد کے مقابلے میں وہ جگہ بنائی، لوگوں کو وہاں جمع کیا، چائے خانوں پر، کھیل کی جگہوں پر، فٹ پاتھوں پر، اور بڑے لوگوں کو قلبوں میں امت مسجد سے کٹ جائے، کیونکہ باطل والوں کو پتا تھا یہ امت جب تک مسجد والی تھی، مسجد سے جڑی رہی۔ مسجد سے جڑنے کا مطلب کیا؟ مسجد کے اعمال کو اس نے وقت دیا، دعوت، تعلیم و تعلم، ذکر و عبادت، اور لوگوں کے کام آنا، لوگوں کو نفع پہنچانا، لوگوں کی زندگی بدلنا۔ وہی نازل ہوئی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا ہے کمبل اوڑھ دو، کمبل اوڑھ دو۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیں، آپ پر گھبراہٹ طاری تھی، وحی کی ہیبت تھی، اللہ کے کلام کی، اور اماں جان کیا فرماتی ہیں؟ کلا واللہ، ہرگز نہیں، اللہ کی قسم، اللہ آپ کو ضائع نہیں کریں گے، اس لیے کہ آپ صلہ رحمی کرنے والے ہیں، آپ غریبوں کی، مسکینوں کی مدد کرنے والے ہیں، جن پر تاوان اور بوجھ آتا ہے آپ ان کے تاوان کو اتارنے والے ہیں، آپ مہمانوں کی خدمت کرنے والے ہیں۔ 5 خوبیاں بتائیں، نبی کو تسلی دینے والی پہلی عورت۔ اس لیے کہتے ہیں عورتوں پہ بھی کام کریں، اپنے گھر والوں پہ بھی محنت کریں، گھر میں تعلیم کریں۔ تبلیغ کے کام کا خلاصہ کیا ہے؟ اللہ سے دل لگ جائے، اس کا سب سے بڑا ذریعہ لوگوں کے اندر پھر کر اللہ پاک کی بڑائی کو کہنا، اللہ پاک کی بڑائی کے تذکرے عام ہو جائیں، ہر دکان میں، ہر عدالت میں، ہر تھانے میں، ہر دفتر کے اندر، بچہ بھی کہے اللہ پاک سے ہوتا ہے،
حاجی عبدالوہاب صاحب رحمہ اللہ 3 ایک بیان تو میں نے ان کا 5 گھنٹے کا سنا، رمضان المبارک میں گرمیوں میں اول وقت میں نماز پڑھی اور 9 بجے حاج صاحب کا بیان ختم ہوا، تقریباً 5 گھنٹے کا بیان تھا۔ یہ 2 جملے اکثر فرماتے تھے، اس کام کو اپنا کام بناؤ، اس کام کو اپنا کام بناؤ، اس کام کو اپنا کام بناؤ۔ اللہ پاک سے ہوتا ہے، اللہ پاک کے غیر سے نہیں ہوتا ہے، اور اللہ پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر کاموں کو بنائے گا۔ ہمارے مسئلوں کا حل باہر نہیں ہے، مسئلوں کا حل اپنے اندر ہے۔ کیا خیال ہے؟ ایمان کسی مارکیٹ سے ملے گا؟ ایمان پیسوں سے ملے گا؟ اشارہ کیا ہاؤنا ہاؤنا، تقویٰ التقویٰ ہاؤنا ہاؤنا، تقویٰ کی جگہ یہ ہے دل دل دل۔ ₹1 بھی نہیں لگتا۔ روزانہ آدمی اللہ پاک سے ہونے کو کہے، اللہ پاک کے غیر سے نہ ہونے کو کہے، اور دنیا کی عظمت نکل جائے۔ کیا فرمایا؟ جب دنیا کی عظمت دلوں کے اندر اتر جائے گی، اسلام کی ہیبت دل کے اندر سے نکل جائے۔ آج نکل گئی، دنیا کی عظمت بھری ہوئی ہے۔ جس چیز میں آدمی لگتا ہے غیر شعوری طور پہ اس چیز سے ہونے کا یقین اس کے اندر پیدا ہوتا چلا جاتا ہے۔ اس کو محسوس بھی نہیں ہوتا۔ ایک میواتی وقت لگا کر آئے، مفتی صاحب فرماتے ہیں رحمت اللہ علیہ، مفتی زین العابدین صاحب، میں نے ان سے پوچھا کیا سیکھا آپ نے 4 مہینے میں؟ فرمایا ایک چیز سیکھی۔ ایک چیز؟ فرمایا ایک چیز سیکھی ہے۔ کیا بات کی اس سادے سیدھے آدمی نے، ان پڑھ آدمی نے، دیہاتی آدمی نے۔ فرمایا کہ اس دیہاتی نے کہا مفتی زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ سے، حضرت میں نے ایک چیز سیکھی ہے، جس چیز پہ آدمی کی جان لگتی ہے اس میں جان آ جاتی ہے۔ دکان پہ جان لگے گی، دکان میں جان آئے گی، زمین پہ جان لگے گی، زمین میں جان آئے گی۔ دیکھیں گلے نکل رہے، پھل نکل رہے، سبزیاں نکل رہی، جان لگی۔ فیکٹری پہ جان لگے گی، فیکٹری میں جان آئے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک امت تیار کی، اس کے پہلے طبقے کو تیار کیا۔ کتنی بڑی ہستیاں تھیں وہ، حیات و صحابہ پڑھتے رہا کریں۔ ایک جگہ آیا حیات و صحابہ میں لکھا ہے، اللہ پاک نے جب ساری مخلوق پیدا کی، ایک رحمت کی نظر دوڑائی اور چند ہستیوں کا انہوں نے انتخاب کیا، وہ رسول اور نبی تھے۔ پھر اللہ پاک نے ایک نظر رحمت کی دوڑائی، نظر رحمت فرمائی، ان ہستیوں کا انتخاب کیا جو صحابہ کرام تھے، جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے لیے اور قیامت تک آنے انسانوں کے لیے نمونہ بنانے کے لیے اللہ پاک نے ان ہستیوں کا انتخاب کیا، جو تقریباً 1.25 لاکھ تھے یا 2 لاکھ تھے۔ ایمان پہ جان لگے گی، ایمان پہ جان آئے گی۔ نماز پر جان لگے گی، نماز میں جان آئے گی۔ ذکر پر جان لگے گی، ذکر میں جان آئے گی۔ علم پر جان لگے گی، علم میں جان آئے گی۔ اخلاق پہ جان لگے گی، اخلاق میں جان آئے گی۔ اور یہ سیکھنے کی چیزیں ہیں۔
ایک دفعہ مفتی زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ 7 سال کی عمر میں جو کہا گیا نا بچے کی نماز کو، بچے کو 7 سال کی عمر میں بچے کو نماز پڑھا، تو مفتی صاحب نے ایک عجیب بات فرمائی، فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ 3 چیزیں بچہ پہلے سیکھ چکا ہوتا ہے، ایمان، اخلاص اور اخلاق۔ اللہ اکبر۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس مدینہ منورہ کے دیہات کے رہنے والے لوگ آئے۔ امام صاحب نے ان سے پوچھا آپ کے ہاں کیا معمول ہے؟ دیہات کے تھے، آپ کے ہاں بچوں کی تربیت کب سے شروع کرتے ہیں آپ لوگ؟ بچوں کی تربیت تو انہوں نے کہا کہ ہمارے ہاں ترتیب یہ ہے، جب بچہ 40 دن کا ہوتا ہے تو ہم اس کی تربیت شروع کرتے ہیں۔ امام صاحب نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بچے کی تربیت پہلے دن سے شروع کرنی چاہیے، پہلے دن سے اس کے کان میں اذان دی جاتی ہے، پہلے دن سے اس کے کان میں اقامت کہی جاتی ہے۔ دیکھو بڑے اللہ ہیں، کام بڑے سے بنیں گے، اسی کو دل دو، اسی کے سامنے جھکو، اسی کے قدموں پہ اپنی پیشانی کو سجدے میں رکھو، پھر ہاتھوں کو اٹھا کر اسی سے مانگو، اسی کی طرف دوڑو، لوگوں کا رجوع اسی کی طرف کرو، ہر حال کے اندر اسی کی طرف متوجہ کرو۔ نماز کیا ہے؟ حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ پہلے نبیوں کی بھی یہی عادت تھی، ہر مصیبت اور پریشانی تکلیف کے اندر نماز نماز نماز۔ ہر مسلمان کی دوڑ مسجد، کوئی مسئلہ پیش آئے مسجد، وہ تو کم قسمتی سے ہم نے مسجد میں دنیا کی چیزیں اس لیے بھر دیں اور مسجد میں تالے لگ گئے۔ حضور علیہ السلام کی مسجد نبوی کے اندر کوئی دروازہ نہیں تھا، آج بھی مسجد نبوی علیہ السلام پہلے 12 بجے مسجد بند ہوتی تھی، الحمدللہ اب ساری رات کھلی تھی۔ اللہ کا گھر ساری رات کھلا ہوا ہے، بیت اللہ، حرم شریف، اللہ پاک ہمیں بار بار لے جائے۔ رائے کی مسجد کا کوئی دروازہ نہیں ہے، اللہ کرے وہ دن آئے، کوئی رات کو 8 گھنٹے دے رہا ہے، کوئی دن کو 8 گھنٹے دے رہا ہے، کوئی صبح سے شام تک 8 گھنٹے دے رہا ہے۔ بتوں سے آوازیں آئیں، بتوں سے، کہ اب ہمارا زمانہ ختم ہو گیا، مسجد والوں کا زمانہ شروع ہو گیا، بتوں سے آوازیں نکلی۔ ہاں، جب محنت ہوتی ہے اس کے اثرات ہوتے ہیں۔ جب سخت ٹھنڈ ہو نا جنوری میں تو کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی، کمبل اوڑھو، جیکٹ پہنو، گرم موزے پہنو، ہر آدمی پہن لیتا ہے، چاروں طرف فضا ہے۔ جو حال آئے آدمی اللہ پاک سے اثر لے اور اللہ پاک کی طرف رجوع کرے اور لوگوں کا رجوع اللہ پاک سے کرائے۔ اس کے علاوہ جتنے نعرے لگ رہے ہیں سب فرعونی نعرے ہیں۔ نعرہ ایک ہے جو 5 وقت مسجد سے مؤذن کی آواز، اس لیے فرماتے ہیں کہ مؤذن اس کی گردن ممتاز ہوگی قیامت کے دن۔ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کاش میں حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما کے لیے حضور علیہ السلام سے میں اذان کی اجازت چاہتا۔ ہمارے نزدیک مؤذن کی کیا اہمیت ہے،
ہمارے نزدیک ایک قرآن پڑھانے والی کی کیا اہمیت ہے؟ اس لیے نہیں ہے کہ دل مال کی محبت سے بھرا ہوا ہے۔ حاجی صاحب فرماتے تھے کہ دل میں مال کی اہمیت ہوگی، آدمی مال والے کے لیے کھڑا ہوگا۔ قرآن کی اہمیت نہیں ہوگی، حافظ قرآن کے لیے کھڑا نہیں ہوگا۔ قرآن و حدیث کے علم کی اہمیت نہیں ہوگی تو عالم کے لیے کھڑا نہیں ہوگا۔ ذکر کی اہمیت نہیں ہوگی تو یہ ذاکر کے لیے کھڑا نہیں ہوگا۔ پیسے اور عہدے والے کے لیے کھڑا ہوگا، کیونکہ دل اس سے بھرا ہوا ہے۔ اللہ کرے یہ نکل جائے۔ یہ محنت اسی لیے ہے، یہ روزانہ کے کم از کم 2.5 گھنٹے اس لیے مانگے جا رہے ہیں۔ لوگوں میں پھرو۔ قرآن پاک میں 2 جگہ آتا ہے کہ کوئی رسول نہیں آیا جس کا مذاق نہ اڑایا گیا، اور 2 جگہ آتا ہے کہ کوئی نبی ایسا نہیں آیا جس کا مذاق نہ اڑایا گیا ہو۔ مذاق کب اڑاتے ہیں؟ جب آدمی لوگوں میں جائے گا تو مذاق اڑے گا نا۔ پہلے باب کو اٹھا کے دیکھ لیں، حیات الصحابہ کے، سارا دعوت کا باب ہے۔ حضرت فرماتے تھے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ یہ کام صحابہ کی زندگی سے نکالا ہے۔ کسی نے فرمایا حضرت اس کے اصول بتا دیں، لکھ کے دے دیں۔ فرمایا اس کے لیے حیات الصحابہ میں نے لکھی ہے، اس کو پڑھ لو۔ دعوت کو طاقت پہنچانے والی چیز علم اور ذکر ہے، جس سے دعوت کو طاقت پہنچتی ہے۔ راتوں کو اٹھنے سے دعوت کو طاقت پہنچتی ہے۔ ہمارے مولانا عبید اللہ بلیابی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ تھے، مٹے ہوئے آدمی تھے۔ ایک بہت بڑے عالم وہ فرماتے ہیں، وہ بھی بہت بڑے عالم تھے، سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ، بہت بڑے عالم تھے، پوری دنیا میں ان کا ڈنکا بجتا ہے۔ وہ کہتے ہیں میرا ایک سفر تھا تبلیغی ان کے ساتھ، مصر کا اور حجاز مقدس کا۔ حضرت نے پہلی جماعت بھیجی تھی کہ اگر مصر کے علماء کی تائید حاصل ہو جائے، حمایت حاصل ہو جائے، اور حجاز مقدس کے علماء کی اگر حمایت حاصل ہو جائے تو پھر وہاں کام کرنا آسان ہوگا۔ تو حضرت فرماتے ہیں میں تو ان کو سادہ سیدھا آدمی سمجھتا تھا، لیکن علم سے اتنے بھرے ہوئے تھے، لیکن علم چھپا ہوا تھا۔ جیسے حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ابو ذر بہت بڑے علم والے ہیں، لیکن اپنے علم کو انہوں نے چھپا رکھا ہے۔ اور کتنے بڑے آدمی تھے ابو ذر غفاری۔ جبریل علیہ السلام آئے، حضور علیہ السلام سے پوچھا یہ ابو ذر ہیں؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا آپ ان کو پہچانتے ہیں؟ فرمایا اس کو آسمان کے سارے فرشتے پہچانتے ہیں۔ کس وجہ سے؟ فرمایا ایک وجہ تو یہ ہے کہ کسی سے نفرت نہیں کرتے، اس کا دل سب کے بارے میں پاک ہے۔ اللہ ہمیں بھی ایسا بنا دے، ایسا دل دے دے۔ اپنے دشمن کے بارے میں بھی وہ محبت، اور کیا شان دکھائی۔ جس آدمی نے اماں جان پہ تہمت لگائی، ساری زندگی تکلیفیں دیتے رہے، بیٹے آئے اے اللہ کے رسول اپنا جبہ دے دیں، اس میں کفن پہنا لیں تاکہ مغفرت ہو جائے۔ حضور علیہ السلام نے جبہ دیا۔ ابا جان کی نماز پڑھائیں، منافقوں کے سردار ہیں، اس پہ بھی راضی ہوئے، لیکن اللہ پاک کا حکم نہیں تھا۔ اگر ایک کافر جنت میں جاتا ہے تو ہمارا کیا نقصان ہے؟ ایک یہودی کا بچہ جب ایمان لے کر آیا، حضور علیہ السلام نے دعوت دی، باپ کو دیکھنے لگا،
باپ نے کہا کہ ابو القاسم کی بات کو مان لو، ایمان لے کر آئے۔ حضور علیہ السلام خوش ہو گئے۔ اور ہمارے اندر کا جذبہ کیا ہے بھائی دوستو؟ تبلیغ میں جذبے کو بدلنا ہے، مقصد کو بدلنا ہے، سوچ کو بدلنا ہے، فکر کو بدلنا ہے، منزل متعین کرنی ہے۔ حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اس کام کے ذریعے سے چاہا جا رہا ہے، غور سے سن لیں، بڑوں کی باتیں ہیں۔ اس کام کے ذریعے سے یہ تبلیغ کی محنت ہے نا، یہ اس کے حصے ہیں۔ شب جمعہ ہے، منگل ہے، روزانے 2.5 گھنٹے 8 گھنٹے ہیں، 6 روزہ ہے، 10 روزہ ہے مہینے کے، چلے 3 چلے ہیں، سالانہ 4 مہینے ہیں، ملکوں کا سفر ہے، اندرون کا سفر ہے، اپنی ذات پر محنت ہے، اپنے گھر میں محنت ہے۔ حضرت فرماتے تھے اس کام کے ذریعے چاہا جا رہا ہے کہ امت دوبارہ اس مقام پر آ جائے جس مقام پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کو چھوڑ کر گئے۔ وہ کیا مقام تھا؟ کہ امت کا مال اور جان سب سے زیادہ اللہ پاک کے کلمے کے پھیلانے پر لگے، علم کے سیکھنے اور سکھانے پر لگے، عبادات کے نقشوں کو قائم کرنے پر لگے۔ اذان ہوئی، سب دکانیں بند، سب مسجد کی طرف دوڑے کہ اب ہمارا مسئلہ، سارے دفتر بند، اب اللہ کے منادی نے بلایا ہے۔ مسلمان کی شان کے خلاف ہے کہ وہ اپنی دکان پہ، اپنے دفتر میں، اپنے کلینک میں بیٹھا رہے، اس کی شان کے خلاف ہے۔ ہمارے ایک ساتھی تھے مرحوم، اللہ اس کی مغفرت کرے، اور ہمارے کالج کے امیر بھی تھے۔ آپریشن ہو رہا ہے، اذان کی آواز ہوتی تھی اسپتال کی مسجد سے، آواز لگاتے تھے، بھائیو یہ آپریشن ہوتے رہیں گے پھر ظہر کی نماز نہیں ملے گی۔ وہ سرجن ایسے غور سے اس کو دیکھتا تھا، پاگل آدمی ہے، کہتا کچھ نہیں تھا۔ اور پھر جو 2-3 ساتھی تھے تبلیغی، وہ سارے کھسک کے آہستہ آہستہ اس کے پیچھے، وہ آگے ہم پیچھے۔ ہر آپریشن کے وقت زور کی اذان ہوتی تھی، سنتے تو ہم تھے، بھائی یہ کام ہوتے رہیں گے پھر زور کی نماز نہیں ملے گی، جماعت کی نماز نہیں ملے گی۔ ایک بزرگ کی نماز چھوٹ گئی تو وہ آتا ہے نا کہ انہوں نے 27 مرتبہ نماز پڑھی، کہنے والے نے کہا فرشتوں کی آمین کا کیا ہوگا، فرشتوں کی آمین کہاں سے لاؤ گے؟ وہ امام کہتا ہے نا، اور مقتدی آمین کہتے ہیں نا۔ اور حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ اپنی دعا پر مہر لگاؤ آمین کے ساتھ۔ ہم نے دیکھا حاجی صاحب رحمہ اللہ کا اتنی فراست تھی، آپ نے دیکھا ہوگا ہر دعا کے اختتام پر حاجی عبدالوہاب صاحب رحمہ اللہ آمین 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 3 دفعہ فرماتے، مہر لگ گئی، قبولیت کی مہر۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اپنی دعا پر مہر لگاؤ۔ صحابہ نے پوچھا کیا ہے؟ فرمایا آمین کہہ کر۔ عبادات کے نقشوں کے قائم کرنے پر مال اور جان لگے۔ کسی بستی میں کوئی بے نماز نہ رہے، بغیر ذکر کے کوئی نہ رہے، بغیر گشت بغیر تعلیم کے کوئی نہ رہے۔
بغیر تلاوت کے کوئی نہیں رہے. اور فرمایا کہ اگر امت نے اپنا مال اور جان اس پہ نہیں لگایا، اگلا جملہ اللہ ہم سب کو بچائے، فرمایا خطرہ اس بات کا ہے کہ کہیں ہمارا شمار مجرموں میں نہ ہو جائے. یہ ذمہ داری ہے. یہ نہیں کہ وقت مل گیا کر لیا، نہیں ملا جان چھوٹی. نہیں 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 نہیں، یہ ذمہ داری ہے اور اس پہ اجر عظیم کا وعدہ ہے. جس ثواب کو بقول حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے کہ اللہ پاک کہیں عظیم، کیونکہ اللہ پاک کی ذات خود عظیم ہے، قرآن عظیم ہے، اللہ پاک کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام وہ عظیم ہیں، اور اجر عظیم کا وعدہ ہے. اجر کبیر کا وعدہ ہے. اور رزق کریم کا وعدہ ہے. اللہ اکبر. دین کی محنت کرنے پہ، کیونکہ پہلے محنت ہے، محنت ہوگی دین آئے گا. دکان کی محنت ہوگی دکان چلے گی، فیکٹری کی محنت ہوگی فیکٹری چلے گی. یہ محنت کے نبیوں کے بڑے 4 اعمال ہیں. اسی سے ہم پلتے ہیں. آج آدمی بیچارہ للچائی ہوئی نظروں سے باطل کی چیزوں کو دیکھتا ہے. یہی لوگ قیامت کے دن کہیں گے کہ کاش ہم مٹی ہو جاتے ہیں. پوچھا جائے گا کیا تمہارے پاس ڈرانے والے نہیں آئے؟ آئے تھے. جہنم کے لوگ کہیں گے اگر ہم ان کی بات سن لیتے. پہلے سننا ہے. مولانا محمد عمر پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ سنانے کے لیے ہم قریب بلاتے ہیں اور سمجھانے کے لیے دور بھیجتے ہیں. جتنی قربانی زیادہ دیں گے اتنی زیادہ سمجھ آئے گی. مولانا جمیل صاحب رحمہ اللہ فرماتے تھے کسی صحابی کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہاں پیدا ہوا، وہاں جوان ہوا، وہاں بوڑھا ہوا، وہاں اس کی موت آئی. میزبان رسول ہیں ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ. قبر استنبول میں بنی. مؤذن مسجد نبوی ہیں علیہ الصلاۃ والسلام. بلال رضی اللہ عنہ قبر دمشق میں جا کے بنی. ترکمانستان کے صحرا میں 2 صحابہ کی قبریں ہیں. 50 کلومیٹر شہر سے دور صحرا کے اندر 2 صحابہ کی قبریں. بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ اور عمر بن حکم رضی اللہ تعالی عنہ. تختی پہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو تبلیغ اور تعلیم کے لیے یہاں بھیجا. قبریں ان کی بن گئی. مدینہ منورہ کے رہنے والے عقبہ بن نافر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں سے نکلے ہیں، اردن پہنچے ہیں. اردن سے نکلے ہیں یہ مصر پہنچے ہیں. مصر سے نکلے ہیں لیبیا پہنچے ہیں. پھر تیونس پہنچے ہیں، پھر الجزائر پہنچے ہیں، پھر مراکش پہنچے ہیں. اب آگے سارا پانی بحر اوقیانوس. اتنا لمبا سمندر ہے کہ 11 گھنٹے تک اگر جہاز چلتا رہے مسلسل 11 گھنٹے تک وہ سمندر ختم نہیں ہوتا. گھوڑے کو روک دیا. فرمایا اے اللہ اگر مجھے معلوم ہوتا
کہ تیرے بندے اللہ کے رسول علیہ السلام کے امتی اگر دریا کے اس پار رہتے ہیں تو میں وہاں تک بھی پہنچتا. اس وقت تو آبادی تھی نہیں. پھر میں نے ایک عرب سے پوچھا, میں نے کہا عقبہ بن نافع کی قبر کہاں ہے؟ انہوں نے کہا مراکش سے پھر آئیے, الجزائر میں ان کی قبر ہے. مقصود ان کے سامنے ایک تھا, اللہ پاک کا دین پھیلے, ہماری جان چلی جائے, سب مال چلا جائے. پوری دنیا میں پھیلے. اور کیا اللہ پاک نے ان کو عزت کا مقام دیا. جنت میں آخر میں جو چیز ملنے والی ہے, اللہ پاک کی رضا, دنیا میں ان کو مل گئی, سرٹیفکیٹ مل گیا ان کو. یہ انفرادی دعوت حضور علیہ الصلوۃ والسلام بتایا جا رہا ہے, یہ خطرناک راستہ ہے اور یہ امن والا راستہ ہے. یہاں ڈاکو ہوتے ہیں, ڈاکہ ڈالتے ہیں. فرمایا اس راستے سے مجھے لے چلو. دل میں غم تھا, فکر تھی. مختصر کہ ڈاکوؤں کو دعوت دی, وہ مسلمان ہو گئے. جو آتا تھا وہ کام لے کر جاتا تھا. حاجی صاحب فرماتے تھے نا, اس کام کو اپنا کام بناؤ. دیکھو جس کام کو آدمی اپنا کام بناتا ہے پھر وہ کام اس کے سامنے ہوتا ہے, ساری صلاحیتوں کو اس پر لگاتا ہے, ساری سوچ کو اس پر لگاتا ہے, ساری فکر کو اس کے لیے لگاتا ہے. اور اگلی بات کہوں کہ وہ اپنی اولاد کی بھی تربیت کرتا ہے, بیٹا میرا بھی یہی کام تھا, اب تمہارا بھی یہی کام ہے, اس کو سیکھو. اور وہ سلسلہ پوتوں پڑپوتوں تک چلتا ہے. باپ کا یہ, میرے پردادا کا یہ کام تھا. تھوڑا سوچیں ہمارے بڑوں کا کیا کام تھا, نبیوں کا کیا کام تھا, صحابہ کا کیا کام تھا, اور کس چیز سے وہ پلے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, اے ابو ہریرہ کیا وہ دور تھا, بھوک کی وجہ سے لوگ تمہاری گردن دبا دیتے. ہمارے ہاں بھی میں نے خود دیکھا, مرگی کے دورے پڑتے تھے نا, تو لوگ آ کے اس بیچارے مریض کی گردن پر پیر رکھتے تھے, اور اللہ کی شان وہ ٹھیک ہو جاتا تھا. اس وقت گولیاں بھی نہیں ہوتی تھی, وہ ٹھیک ہو جاتا تھا. فرمایا لوگ سمجھتے تھے مجھے دورے پڑے ہوئے ہیں, حالانکہ وہ بھوک تھی. اور پھر فرمایا ایک وقت آیا کہ اللہ پاک نے کتان کے کپڑے پہنے ہیں. حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کتان ایک گھاس ہوتی ہے, گھاس, اس گھاس سے کپڑا, قیمتی کپڑا بنایا جاتا تھا گھاس سے. شمائل ترمذی میں لکھا ہوا ہے. پہلے ہم سمجھ رہے کتان کاٹن کے کپڑے کو کہتے ہیں. قیمتی لباس دنیا میں اللہ نے پاک نے ان کو دیا. کیسر اور کسرا کے خزانے ان کے سامنے آئے, لیکن وہ روتے تھے. عمر رضی اللہ عنہ رو رہے ہیں. فرمایا عمر تم رو رہے ہو؟ اللہ پاک نے اپنے نافرمانوں سے یہ چیزیں اٹھا کے ہمیں دے دیں, یہ اللہ پاک کی نعمت ہے. فرمایا تم سمجھتے نہیں ہو, اگر یہ بڑی چیزیں ہوتی تو بہترین زمانہ خیر القرون قرنی, فرمایا سب سے بہترین زمانہ میرا ہے. اگر یہ چیزیں خیر کی ہوتی تو اللہ پاک اپنے رسول علیہ السلام کو دے دیتے. میں عرض کر رہا تھا نا, لچائی ہوئی نظروں سے آدمی دیکھتا ہے آج. یہ تو سارے کلمے کی برکت سے پل رہے ہیں, ایک کلمے والا باقی ہے.
ایک کلمے والا، یہ سارا کائنات کا نظام باقی ہے. جس دن کلمے والا اس دنیا سے اٹھ جائے گا کوئی نہیں رہے گا، نہ پہاڑ رہیں گے، نہ سمندر، نہ سورج اور چاند، نہ زمین و آسمان. ایک کلمے والے کی برکت سے، گویا اللہ پاک کے نام کی برکت سے یہ سارا نظام قائم ہے. جس دن اللہ پاک کا نام لینے والا نہیں رہے گا، اللہ پاک اس پوری کائنات کو توڑ پھوڑ دیں گے، کوئی ضرورت نہیں اس کائنات کی. وہ نام کتنا بڑا برکت والا نام ہے. ہاں ہم پڑھتے ہیں نا بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر کام سے پہلے. تو چار بڑے ذرائع ہیں ایمان کو حاصل کرنے کے. اللہ پاک کی عظمت، اس کے احسانات، اس کی بڑائی، اس کی عظمت کو عام کرنا. ہمارے ایک ساتھی تھے تبلیغی، سادے سیدھے ٹماٹر بیچتے تھے. لوگوں کی اور آوازیں ہوتی تھیں اور ان کی آواز کیا تھی؟ دیکھو بھائی اللہ پاک نے کیسے میٹھے ٹماٹر بنائے، کیسے گول ٹماٹر بنائے، کیسے اچھے ٹماٹر بنائے. اب لوگ چیز بیچ رہا ہے اللہ پاک کی طرف متوجہ کر کے. ایک روٹی آدمی کے سامنے آتی ہے، آدمی تھوڑا سوچے کس کی زمین تھی، کس نے پانی دیا، کس نے ہل چلایا، کس نے بیج ڈالا، کس نے اس کو کاٹا، کس نے اس کی پسائی کی، کس نے اس کو پکایا. سامنے روٹی رکھی ہے لیکن اللہ پاک کا ارادہ نہیں ہے کھانے کا. کروڑوں کا مالک ہے، روٹی نہیں کھا سکتا. نل کی لگی ہوئی، ناک کے راستے سے نل کی لگی ہے معدے میں، کروڑوں کا مالک ہے، روٹی رکھی ہے، دیکھ رہا ہے، ترس رہا ہے، حکم نہیں ہے. اور اللہ نہ کرے ایسی بیماری لگ گئی، کھا لیا فوراً کہہ کر لی، وہ کھانا اندر اترتا ہی نہیں. ایک بیماری کھانا اندر نہیں اترتا ہے، اتر گیا ہضم نہیں ہوتا ہے، فوراً کہہ آ جاتی. کتنے اس ذات کے احسانات ہیں. یہ آنکھوں کا بند ہونا، یہ کھلنا کتنا بڑا احسان ہے. جا کے ان سے پوچھ لو جن کی آنکھیں کھلی کی کھلی ہیں، بند نہیں ہوتی. جا کے ان سے پوچھو کہ جن کی آنکھیں بند ہیں کھلتی نہیں ہیں. کھولنے کے لیے ان کو انگلیوں کا سہارا لینا پڑتا ہے. بھائی کون ہے تم، کون ہو تم؟ انگلیاں ہٹ گئیں، پلکیں بند ہو گئی. یہ تھوک کتنی بڑی نعمت ہے. تھوک کوئی قیمت ہے اس کی؟ یہ 2 فیکٹریاں یہاں پہ، 2 جہاں میرا ہاتھ ہے، یہاں جبڑے کے ساتھ 2 فیکٹریاں ہیں. تھوک بنا رہی ہیں، مال اندر آ رہا ہے، کسی کو پتہ نہیں. اب میں بول رہا ہوں، یہ فیکٹری کام کر رہی ہے. آپ خاموش ہیں، آپ کا کام نہیں کر رہی. جب آدمی لقمہ نگلتا ہے یہ فیکٹری کام کرتی ہے. کس کا ارادہ چل رہا ہے؟ اللہ کا ارادہ چلتا ہے. اور جب اللہ پاک کا ارادہ نہ ہو، ایک بیماری ہے کہ جس میں یہ دونوں فیکٹریاں کام کرنا چھوڑ دیتی. پاکستان میں اس کا کوئی علاج نہیں ہے. باہر ملکوں میں علاج ہے، اب دریافت ہوا ہے. ایک گولی کھانے سے جو $50 کی ہے، آج سے 10 سال پہلے، اب پتہ نہیں کتنے کی ہوگی. ایک گولی کھاتا ہے آدمی، یہ بیمار ہے جس کا تھوک نہیں بن رہا ہے، صرف سارے اعضاء اس کے سلامت ہیں، صرف تھوک نہیں بن رہا ہے. ارے تھوک کی کیا قیمت ہے، لیکن کتنی بڑی نعمت ہے. اب ایک گولی کھائے گا 15 منٹ تک اس کا اثر ہوگا. اب کھا بھی سکتا ہے، بات بھی کر سکتا ہے. پھر بات کرنا چاہے پھر ایک گولی کھا لے.
کتنے اس ذات کے احسانات ہیں، اور بڑا احسان اللہ پاک کا یہ ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں ایمان عطا فرمائے، ہدایت دی، اور ہمیں دعائیں سکھائی گئیں۔ یہ حضرت آدم علیہ السلام والی دعا ہے جو حضور علیہ السلام نے فرمائی ہے، اللہم انی اسألک ایمانا یباشر قلبی۔ یہ دعا حضرت آدم علیہ السلام نے مانگی۔ حضور علیہ السلام نے امت کو اس کی تعلیم دی، اے اللہ میں آپ سے اس ایمان کا سوال کرتا ہوں جو ایمان میرے ساتھ چپکا رہے۔ یہ بنیان ہے نا، آدمی کے ساتھ چپکی رہتی، مجھ سے جدا نہ ہو۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے ایک زمانہ آئے گا آدمی صبح ایمان والا ہوگا اور شام کو کافر ہوگا، شام کو ایمان والا ہوگا اور صبح کافر ہوگا۔ ایمان کے بول عام کریں، اور اپنی ذات کو نشانہ بنا کر لوگوں کے اندر پھر کر کہ اللہ پاک سے ہوتا ہے، اللہ بڑے ہیں، مسائل کا حل اللہ پاک کے ہاتھ میں ہے، حالات کو بنانے والے اکیلے اللہ ہیں۔ قوم آئی موسیٰ علیہ السلام کے پاس، اے اللہ کے رسول، ہم تو پہلے بھی پٹ رہے تھے اور آپ جب سے نبی بنے ہیں تو ہم پٹ رہے ہیں۔ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، علماء بہتر جانتے ہیں کہ کتنے 100 سال تک وہ ظلم کرتا رہا، اللہ پاک اس کو ڈھیل دیتے رہے فرعون کو۔ حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے بڑا فرعون ایک تھا، قیامت تک چھوٹے فرعون آتے رہیں گے، اور قیامت تک آنے والے سارے فرعونوں کی اس کا حل صرف نبی کی دعوت ہے اور نبی والے اعمال ہیں، نبی کی دعوت، نبی والے اعمال۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی اس قوم کو، جو قوم جس کے بارے میں قرآن فرماتا ہے کہ سب سے کمزور ترین قوم دنیا کے اندر، جس کے سامنے ان کے بچوں کو مارا جا رہا ہے، خوف نہیں کر سکتے، عورتیں ان کی خدمت کر رہی ہیں، سارے فرعونی نعرے ہیں، میں بڑا، مجھ سے ہوتا ہے، میں کرنے والا ہوں، میری طرف رجوع کرو۔ اور مؤذن کی آواز کیا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ بڑے ہیں، اللہ کے گھر میں آؤ، اللہ کو راضی کرو، اللہ پاک کی طرف دوڑو، اللہ پاک کی طرف رجوع کرو، اللہ پاک سے مانگو۔ موسیٰ علیہ السلام نے 3 چیزوں کی دعوت دی، توکل اختیار کرو، یقین کو بناؤ، اور صبر کرو، اور نماز پڑھو۔ اپنے گھروں کا رخ قبلے کی طرف کرو۔ قبلے کے طرف رخ کرنے سے مطلب کیا ہے؟ اپنا رخ اللہ کی طرف کرو، نماز پڑھو۔ امت نے ٹال مٹول نہیں کیا، نبی کی بات کو مان لیا۔ پھر کیا ہوا؟ اللہ پاک نے اپنی قدرت سے فرعون کو غرق کیا، اور اللہ پاک نے فرمایا کہ ان قریب ہم تمہارے دشمن کو ہلاک کریں گے۔ امت کو اعمال پر ڈالا، دوسری طرف متوجہ نہیں کیا، عمل پر ڈالا۔ ان قریب اللہ پاک تمہارے دشمن کو ہلاک کریں گے، اور اس سرزمین کا مالک اللہ پاک تمہیں بنائیں گے۔ ہوا، وہی ہوا۔ جب یہ بڑے بڑے لوگ، اللہ ہم سب کی حفاظت کرے، جن کو فرعونی نعرے ہوتے ہیں نا، یہ سب شیطان کے پاس جائیں گے، بقول مولانا محمد احمد صاحب رحمہ اللہ کے۔
کہ بچاؤ بھائی ہمیں. قرآن میں آتا ہے شیطان کہے گا کہ بھائی ایک جس کا مفہوم ہے کہ ایک وعدہ اللہ پاک کا تھا اور اللہ پاک کا وعدہ حق تھا، اور ایک بات میں نے تم سے کی، تم نے خود میری بات کو مانا. اب مجھے لعنت ملامت مت کرو. اور وہ شیطان یہ کہے گا کہ اے اللہ یہ میرے آدمی ہیں، جہاں میں جا رہا ہوں ان کو بھی میرے ساتھ بھیج دو. اللہ ہم سب کی حفاظت کرے. محترم بھائیو، دوستوں اور بزرگوں، اس کام کے ذریعے سے یہ چاہا جا رہا ہے ایک بے ایمان نہ رہے، جتنے مسلمان ہیں بے نماز کوئی نہ رہے، مسجدیں ہماری بھر جائیں، کوئی بستی ایسی نہ ہو جس بستی کے اندر جماعت نہ پہنچی ہو. اللہ پاک دکھانے اس زمانے میں ہم ایک بستی میں گئے، حالانکہ جانا ہمیں نہیں تھا، خام خواہ میں نے اپنا نام لیا، ورنہ بزرگ فرماتے ہیں جماعت کا ہی ذکر کر دیتے بھی ایک جماعت ایک بستی میں گئی. بہرحال بستی والے آئے، اس بستی کے لوگ، کچی مسجد، بجلی نہیں، کہ بھئی ہمارے رخ میں تمہاری بستی نہیں ہے، لیکن اگر ایک دن کے لیے آؤ گے ہم تمہیں چلے کی ایک جماعت دیں گے. ایک ساتھی نے گشت کی بات کی، بھئی گشت میں نکلتے ہیں، انہوں نے کہا سارے مرد تو موجود ہیں، گشت کہاں کرو گے، گھر میں عورتیں ہیں ساری. ہر گھر کے اندر قرآن کا حافظ ہے، سب مستورات کا وقت لگا ہوا ہے. مسجد کچی، بجلی نہیں. اور ہم سنتے تھے نا وہ کنکریاں بچھائی جاتی ہیں، حضور علیہ السلام کے زمانے میں اس مسجد میں ہم نے وہ کنکریاں بھی دیکھی، صفوں کی جگہ مٹی پہ وہ کنکریاں بچھتی تھی. اب ہم جو ہے وہ چادر بچھاتے تھے، وہ لوگ عادی تھے اسی کنکریوں پہ نماز پڑھتے تھے. صبح ہوئی، چلے کی جماعت تیار ہوئی، ساتھی نے دعا کی. ہمارے ساتھی تھے بھائی شیروان صاحب رحمہ اللہ، انہوں نے دعا کی، جماعت رخصت ہو گئی. وہ جماعت چلے کے لیے رخصت ہو گئی، راولنڈ آئی، اور ہماری جماعت دوسرے رخ کو چلی گئی. آدمی کو جو چلانے والی چیز ہے اس کے اندر کا پکا عزم و ارادہ ہے. دیکھو یہ پکا عزم ارادہ نہیں ہے. برفانی پہاڑوں پہ آدمی چڑھ رہا ہے صرف اپنی شہرت کے لیے اور چند تکوں کے لیے، پتہ نہیں زندہ بھی آئے گا یا نہیں، یا مرے گا. ہزاروں فٹ اوپر پہاڑوں پہ کہ میں نے فلاں چوٹی سر کر دی، یہ اس کے اندر کا پکا ارادہ ہے. اور جو اللہ کے لیے کام کیا جاتا ہے اس میں کیا چاشنی ہے، کیا مزہ ہے. صرف اللہ کے لیے کرنا. صحابہ کی جماعت عجیب جماعت تھی. جب یہ مال غنیمت آتا رہا نا تو انصار کے جو بڑے تھے وہ حضور علیہ السلام کے پاس گئے. مال مل رہا تھا، کہ اللہ کے رسول علیہ السلام آپ کو یاد ہے مینا کی گھاٹی میں ہم 6 آدمی پہلے آئے تھے. پہلے آدمی 6 تھے جو مسلمان ہوئے مینا کی گھاٹی میں، دوسرے سال 18 ہوئے، یہ حیات الصحابہ میں لکھا ہے، اور تیسرے سال 72 مسلمان ہوئے. پھر حضور علیہ السلام نے ان کی تعلیم کے لیے ایک نابینا صحابی کو بھیجا اور مصعب بن عمیر کو بھیجا، ان 2 آدمی کو بھیجا.
ان کی تبلیغ اور ان کی تعلیم کے لیے، مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو۔ ان کی دعوت پر سعد بن معاذ مسلمان ہوئے۔ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کی دعوت پر پورا قبیلہ بنو اشل وہ مسلمان ہو گئے۔ جو آتا تھا ایمان لاتا تھا، اپنا کام جانتا تھا اور کام میں لگ جاتا تھا اور اسی کام کرتے کرتے مر جاتا تھا۔ بقول بھائی یامین صاحب رحمہ اللہ کے ایک علاقے کا نام لیا، میں نام نہیں لیتا ہوں، کہا وہاں کے لوگ آئے، جب تبلیغ کی جماعتیں گئیں وہاں تو انہوں نے کہا اللہ جزائے خیر دے تبلیغ والوں کو، ہمارا بچہ پتھروں کو توڑتے 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 بوڑھا ہو کے مر جاتا تھا، نہ اذان نہ نماز۔ ہمارا چھوٹا بچہ، علاقے کا نام میں نہیں لیتا، ماشاءاللہ وہاں مسجدیں آباد ہیں، مدرسے بن گئے، لوگ حافظ بن گئے، جماعتیں جاتی رہی۔ جب سے یہ نقل و حرکت چھوٹ گئی ہے دین کے لیے، اللہ کے لیے، امت کہاں تک پہنچی؟ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ پھر اللہ پاک نے ایک آدمی کو ذریعہ بنایا، اس کے رونے دھونے پر، اس کے اخلاص پر، اور سارے علماء نے اس کی تائید کی، حمایت کی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سارے کام کی ترتیب بتلائی۔ یہ آج جو ہم کر رہے ہیں نا انفرادی گشت، اجتماعی گشت، یہ ساری تفصیل بتائی، کوئی معمولی چیز ہے گشت؟ چند مہمانوں کی خاطر، چند تکوں کی خاطر ہمارا گشت چھوٹ جاتا ہے۔ ارے ایک بہت بڑے بزرگ تھے، انہوں نے خود بتایا، ہمارے علاقے کے تھے اور ندوہ سے فارغ تھے، ان کا سن 62 میں میرا چلہ لگا۔ بہت بڑے عالم بھی تھے، مصنف بھی تھے، اور 3 زبانیں جانتے تھے، بڑے نامور علماء میں تھے۔ زندگی ایسی مسکینی زندگی تھی، کمرہ ان کا 8x8 کا تھا اور اسی کے اندر اس کا انتقال ہوا، 8x8 کا کمرہ، زاہدانہ زندگی تھی اس کی۔ بڑے بڑے بزرگ ان کے کمرے میں آتے تھے، یہ مولانا عبید اللہ بلیاوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا سعید خان رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت نے مجھ سے فرمایا بھائی لیاری میں اس وقت بڑے علماء کون ہیں؟ میں نے کہا 2 ہیں۔ کہا لے چلو مجھے۔ ڈاکٹر امجد علی صاحب کی گاڑی میں پہلے حضرت کے گھر گئے جو ندوہ سے فارغ تھے، مسجد میں تھے، وہ گشت میں تھے، گشت والا دن تھا۔ پھر دوسرے بڑے عالم تھے مولانا محمد عمر صاحب رحمہ اللہ، مولانا محمد علی صاحب، ان کے ہاں گیا۔ اس وقت میں لیاری میں یہی 2 بڑے عالم تھے۔ فرمایا بھائی مشتاق صاحب رحمہ اللہ نے مجھ سے فرمایا مولانا تم بڑے مصروف آدمی ہو، ہم تم سے زیادہ مطالبہ نہیں کرتے ہیں، لیکن اپنا پوری زندگی گشت نہ چھوڑنا، سال کا چلہ نہ چھوڑنا۔ وہ فرمانے لگے اس کے بعد سے میرا چلہ نہیں چھوٹا اور میرا گشت بھی نہیں چھوٹا۔ حضرت فرماتے تھے گشت کے ذریعے سے چاہ جا رہا ہے ہر مسلمان کو داعیانہ اور ذاکرانہ طریقے سے پھرنا آ جائے۔ گشت کے دوران دعا قبول ہوتی ہے، جس کو آج ہم کوئی اہمیت نہیں دیتے۔ دوسرے گشت کے ذریعے سے اس محلے کے اندر دین کی فضا کو عام کرنا، سیر و روزہ کے ذریعے سے قرب و جوار اور آس پاس کے جو دیہات ہیں ان کے اندر دین کی فضا قائم ہو۔ کیسی آسان اور کیسی بہترین ترتیب ہے، لیکن بھائی کرے گا وہ جو پکا ارادہ کرے۔ مولانا اسلم صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک جملہ فرماتے تھے، میاں
کہاں بچاؤ گے؟ کون بچا کے لے گیا؟ میاں کہاں اپنے آپ کو بچاؤ گے؟ آدمی اپنے آپ کو بچاتا ہے نا. جہاں سے مل رہا ہے وہاں سے اپنے آپ کو بچا رہا ہے. اور جو کھونے والی چیز ہے اس پہ اپنے آپ کو لگا رہا ہے، اپنی صلاحیت کو لگا رہا ہے. ہم نماز کے ذریعے پلتے ہیں، ذکر کے ذریعے پلتے ہیں، علم کے ذریعے پلتے ہیں. کام تبلیغ کا کیا ہے؟ روزانہ 6 صفات میں ترقی کرنا، روزانہ ترقی. مغرب کی نماز پڑھی، یہ میری آخری نماز تھی. عشاء کی نماز اس سے اور بڑھیا ہو. کیا آپ کا مبارک سجدہ تھا؟ اما جان فرماتی کبھی میں سمجھتی تھی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضور علیہ السلام کی روح پرواز کر گئی، اتنا لمبا سجدہ. عرفات میں 5 گھنٹے کی آپ کی دعا تھی. کتنے؟ 5 گھنٹے کی. اور غالباً 22 اپریل کا دن تھا، جمعے کا دن تھا. نماز اتنی لمبی تھی، اللہ پاک کو اپنے نبی پر ترس آیا. سورہ طٰہٰ کے اندر اس کا ذکر فرمایا کہ ہم نے قرآن اس لیے آپ پر نازل نہیں فرمایا کہ اس کی وجہ سے آپ اتنی دیر کھڑے ہو کر اپنے کو مشقت میں ڈالیں. پیر سوج جاتے تھے. پیر اس وقت سوجتے ہیں جب آدمی بہت دیر تک کھڑا رہے اور مسلسل کھڑا رہے. کیا بڑی شان تھی آپ کی دعا کی. میں عبید اللہ بلیاوی رحمۃ اللہ علیہ کی بات کر رہا تھا، درمیان میں بھول گیا. میں اتنے بڑے عالم تھے تو فرماتے تھے اللہ پاک نے، میں نے عرض کیا نا، دعوت کو طاقت پہنچا والی چیز وہ علم اور ذکر ہے. حضرت فرماتے تھے اللہ پاک نے اپنے نبی علیہ السلام کی دن کی محنت کا ذکر سورہ مدثر کے اندر کیا. علماء سے معلوم کر لیں، وہ آپ کو بتا دیں گے تفصیل. قم فانذر، کھڑے ہو جائیے، لوگوں کو ڈرائیے. کس سے ڈرائیں؟ اللہ اکبر. علماء فرماتے ہیں کہ قرآن پاک میں 30 سے زیادہ قیامت کے نام ہیں، 30 سے زیادہ. حاقہ، قاریہ، تغابن، ہار جیت کا دن، ہار جیت کا دن ہے، حسرت کا دن، فرار ہونے کا دن. ماں اپنے بیٹے سے بھاگ رہی ہے، بیٹا اپنے ماں سے بھاگ رہا ہے، اس کے تذکرے ہی نہیں. آخرت کے تذکرے ہماری مجالس سے ختم ہو گئے. آخرت کے تذکروں کو عام کریں، نبیوں کے تذکروں کو عام کریں. دیکھو بے سر و سامانی کے حال میں حضرت فرماتے تھے کہ بے سر و سامانی، مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے بے سر و سامانی اس کام کا سب سے بڑا سامان ہے. آدمی سمجھتا ہے میرے پاس کچھ نہیں. فرمایا یہ بے سر و سامانی یہ تحفہ ہے. صحابہ کے پاس تھا، یہ حضور علیہ السلام کے پاس تھا. اما جان فرمائے پوری زندگی پیٹ بھر کر جو کی روٹی نہیں کھائی. 3 دن گزرتے تھے، 3 مہینے گزرتے تھے، گھر میں چولہا نہیں جلا. اور جس مبارک گھر میں آپ کا روزہ ہے، اتنا چھوٹا مکان جس میں 4 قبریں آ سکتی ہیں. اور اما جان اسی گھر کے اندر 11.5 سال رہی ہیں، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے انتقال کے بعد حضرت عمر کا دور آیا
تقریباً کوئی 11.5 سال اماں جان اس گھر میں رہی. جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر بنی، اماں جان نے اس مکان کو چھوڑ دیا. پہلے 2 محرم تھے، اب یہ غیر محرم آ گیا. حضرت کا جنازہ رکھا ہوا تھا، مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا. بڑے لوگوں نے درخواست کی مولانا انعام صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کہ حضرت کچھ آپ بیان کر لیں. حضرت کو جنہوں نے دیکھا، حضرت تو بات فرماتے، تھوڑی بات کر کے دعا کرتے تھے. تو حضرت نے فرمایا مولانا انعام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہ کام کرنے والا کام کرتے کرتے چلا گیا، اب کام کرو بس. کرنے کے یہ کام ہے، دعوت، تعلیم و تعلم، ذکر و عبادت، نماز اور حضور علیہ السلام والے اخلاق. لوگوں کے ساتھ جو معاملہ حضور علیہ السلام نے کیا وہ کرو. فرمایا تم میں وہ بہتر ہے، تم میں وہ بہتر ہے جس کا سلوک اپنی بیوی کے ساتھ اچھا ہو. اور فرمایا میں تم سب سے زیادہ اپنی بیویوں سے اچھا سلوک کرنے والا. باپ کی طرف دیکھنا ایک حج کا ثواب ہے، ماں کے قدموں کے نیچے جنت. فرمایا پڑوسیوں کے اتنے حقوق بتائے، میں سمجھ گیا شاید کہ کہیں وراثت میں یہ داخل نہ ہو. اور میں تمہیں بہترین اخلاق نہ بتاؤں، جو توڑے اس سے جوڑ بٹھائے، جو ظلم کرے اس کو معاف کریں، اپنی چیزوں سے جو محروم کرے اس پر خرچ کریں. یہ سب سے بہترین اخلاق ہے. اور قیامت میں جس کے اخلاق اچھے ہوں گے اس کے اعمال زیادہ وزندار ہوں گے. اور فرمایا آدمی کو جنت میں جو لے جانے والی چیز ہے اس میں ایک اہم چیز وہ اخلاق ہے، اور دوسری غالباً دنیا کی بے رغبتی ہے. اور جہنم میں لے جانے والی چیزیں 2 اہم چیزیں ہیں، ایک زبان ہے، ایک شرمگاہ ہے. اس زبان سے آدمی پتہ نہیں کیا کچھ بولتا رہتا ہے، تبصرے کرتے ہیں نا آدمی. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس لوگ آئے، حجاج بن یوسف کے بارے میں پوچھا وہ کیسے آدمی ہے. انہوں نے فرمایا کہ اگر یہ تمہاری اعمال کی وجہ سے تم پر مسلط ہے، تم اپنے اعمال ٹھیک کرو. کیا بہترین جواب دیا. اگر تمہارے اعمال کی وجہ سے تم پر مسلط ہے، تم اپنے اعمال ٹھیک کرو. حجاج کا معاملہ اللہ پاک کے سپرد کرو. حجاج خود آئے ان کے پاس، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، کہ میرے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے، سچ سچ بتاؤ. اس نے کہا میں تمہارے بارے میں کیا تبصرہ کر سکتا ہوں، مجھے خود اپنی فکر لگی ہوئی ہے. جس کو اپنی فکر لگی رہتی ہے کیا خیال ہے وہ دوسروں کے بارے میں تبصرہ کر سکتا ہے؟ اللہ ہمارے اندر وہ فکر پیدا کرے. اس فکر کو پیدا کرنے کے لیے کہتے تھوڑے وقت کے لیے نکلو، گھروں کو چھوڑو، اللہ کے راستے میں جو ایمان سیکھا ہے اس کو آ کے اپنے مقام پہ اس کی فضا پیدا کرو، ایمانی فضا پیدا کرو. نکلو اللہ پاک کے راستے میں. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ نماز سے پہلے 3 محنتیں ہیں. کتنی محنتیں ہیں؟ بس میں یہ آخری چند باتیں کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں. نماز سے پہلے کتنی محنتیں بھائی؟ 3 محنتیں. ایک یقین کی محنت ہے، ایک علم کی محنت ہے، اور ایک اللہ پاک کے دھیان کی محنت ہے. جو آدمی دعوت دیتے ہوئے، فضائل کے تعلیم کے حلقوں میں شریک ہوتے ہوئے اور مسائل معلوم کرتے ہوئے اور ذکر کرتے ہوئے جو نماز پڑھے گا اس کی نماز جو ہے وہ شاندار نماز ہوگی.
نماز سے پہلے یہ 3 محنتیں ہیں. اس لیے کہتے ہیں گھر میں بھی اور مسجد میں تعلیم کے حلقے میں اپنی ضرورت سمجھ کے بیٹھو. ہر عمل پر کیا مل رہا ہے. اب ہم اور آپ بیٹھے ہیں نا, کیا خوشخبری ہمارے لیے. حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ میری محبت واجب ہو گئی ان لوگوں کے لیے جو میری خاطر بیٹھتے ہیں. میری محبت واجب ہو گئی ان لوگوں کے لیے جو میری خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں. زبان مختلف, قوم مختلف, نسل مختلف, ایک دوسرے سے ملتے ہیں ایک ہی دسترخوان پہ. ہاں, ڈرائیونڈ میں 104 ملکوں کے لوگ ایک دسترخوان پر, 104 ملکوں کے اجتماع میں. یہ محبت کون ڈالتے ہیں؟ اللہ پاک ڈالتے ہیں اور دین کی برکت سے ڈالتے ہیں. اور فرمایا میری محبت واجب ہو گئی جو میری خاطر ایک دوسرے کے پاس جاتے ہیں. یہ گشت کیا ہے؟ اللہ کے لیے جانا. میری محبت واجب ہو گئی. اور دوسری حدیث کا مفہوم ہے وہ حقت, کہ میرا حق ہے. اللہ جل شانہ فرمائے میری محبت واجب ہو گئی, اس سے کوئی بڑا انعام ہے؟ اور ایک بڑے بزرگ فرماتے ہیں چاروں چیزیں اللہ کے راستے میں ملتی. اور میری محبت واجب ہو گئی ان کے لیے جو میری خاطر ایک دوسرے پر خرچ کرتے ہیں. کتنے بڑے انعامات ہیں. فضائل کے استظہار کے ساتھ مولانا جمشید صاحب رحمہ اللہ فرماتے تھے ہر عمل سے پہلے تھوڑی دیر رک جاؤ. کیوں کر رہا ہوں, کس کے لیے کر رہا ہوں, اور اس پر کیا ملے گا. نبی پاک علیہ السلام کھڑے ہوئے اور فرمایا یہ دعا کس نے مانگی؟ ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی. ایک صحابی کھڑے ہوئے, فرمایا تم نے وہ دعا مانگی جس کے ثواب کو لینے کے لیے آسمان سے 30 فرشتے آئے. سجدے کے اندر کتنی دعائیں ہیں علماء سے پوچھ لیں. نفل سجدے میں کتنی دعائیں سجدے میں جو مانگی جا رہی ہیں. اور سلام پھیرنے سے پہلے ہم تو ایک دعا پڑھتے ہیں نا نفل نماز میں. علماء سے معلوم کریں کتنی دعائیں ہیں جو سلام پھیرنے سے پہلے ہم پڑھ سکتے ہیں اپنی نماز کو شاندار بنانا. ہمارے بزرگ ہیں نا راوند میں مولانا نذر الرحمان صاحب زیدہ مجدہم, اللہ ان کی عمر میں برکت دے. جمعے کے دن 12 بجے آتے ہیں, ٹھیک 12 بجے, اور مغرب تک وہیں بیٹھے رہتے ہیں. مغرب تک. اب کل جمعے کا دن ہے نا, کتنا ہم اس کا اہتمام کرتے ہیں. جو سب سے پہلے آئے گا اونٹ کا ثواب لے جائے گا, اس کے بعد گائے ہیں, پھر دمبا ہے, اس کے بعد مرغی ہے, پھر انڈا ہے. اور جب امام خطبہ شروع کرتا ہے وہ فرشتے جو دروازوں پر کھڑے ہیں وہ بھی خطبے میں شریک ہو جاتے ہیں. میں نے شانگلہ میں ایک بزرگ سے پوچھا, اس نے کہا میرا گاؤں یہاں سے 2.5 گھنٹے دور ہے, 2.5 گھنٹے پیدل چل کے میں آیا ہوں جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے. اور اب میں جاؤں گا, گرمیوں کے زمانہ تھا, اب میں جاؤں گا تو وہاں عصر کی اذان ہو رہی ہوگی. 5 گھنٹے, 2.5 گھنٹے آنے کے, 2.5 گھنٹے جانے کے. یہ ہے اہتمام. دین کے جتنے بھی کام ہیں ان پہ جو اجر و ثواب ہے وہ اہتمام پر ہے. نماز کا اہتمام, ذکر کا اہتمام, تلاوت کا اہتمام. اور حضرت فرماتے تھے اپنے نبی علیہ السلام کی اللہ پاک نے رات کا ذکر سورہ مزمل کے اندر کر دیا. آپ کی رات بھی شاندار, آپ کی دن بھی شاندار. دن کو دعوت اور دن کو دعوت کے ذریعے مخلوق کو اللہ پاک کی طرف متوجہ کرنا, اور رات کو اللہ پاک کو مخلوق کی طرف متوجہ کرنا.
آخری بات کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں. اس امت کی جو شان بتائی، فرمایا کہ جب تم، مفہوم ہے، نیکی کا حکم کرنا چھوڑو گے، برائیوں سے منع کرنا چھوڑو گے. ساتھ ہی اس طرف متوجہ ہونا، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے. جب تم نیکی کا حکم کرنا چھوڑو گے، برائیوں سے منع کرنا چھوڑو گے، فرمایا وہی کی برکات سے محروم ہو جاؤ گے. دنیا کی عظمت دل میں آئے گی. اب محنت آدمی کرتا ہے، دنیا کی عظمت آتی ہے، پھر کیا فرمایا؟ اسلام کی ہیبت، اسلام کی وقت، اسلام کی عظمت، سنت کی عظمت، حکم کی عظمت وہ نکل جاتی. گالی گلوچ اختیار کرو گے، فرمایا اللہ پاک کی نظروں سے گر جاؤ گے. فرمایا تمہارے برگزیدہ لوگ اس وقت دعائیں مانگیں گے، دعائیں رد کی جائیں گی، قبول نہیں ہوگی. جس کام کے ذریعے سے عبادات کے نقشے قائم ہو، نماز زندہ ہو، ذکر زندہ ہو، تلاوت زندہ ہو، مسجدیں آباد ہو، مدرسے آباد ہو جائیں، ذکر زندہ ہو، تلاوت زندہ ہو. جو زمینیں ترستی تھی، ایک جماعت آئی، کافی عرصہ، کوئی 30 سال پرانی بات ہے، جرمنی کے وہ رہنے والے تھے. ان کا پہلی جماعت جو سن 75 میں سال کی چلی، جنرل حق نواز صاحب اس کے امیر تھے. ان کا بڑا مدرسہ ہے تلا گنگ میں. مسجدیں تھی نہیں. جماعت چلی انگلینڈ سے جرمنی، پیدل جماعت چلی. وہ کہتے ہیں جہاں جہاں انہوں نے خیمے لگائے، پتہ نہیں کتنے کتنے فاصلے پہ لگائے، اللہ پاک نے وہاں مسجدیں بنا لی. مسجدیں آباد ہوگی. کل آدمی قبر میں جائے گا، اس کو پتہ بھی نہیں ہوگا اس کے ذریعے سے کتنے لوگ حاجی بن گئے، کتنے حافظ بنے، کتنے عالم بنے، کتنی مسجدیں بنی، کتنے مدرسے بنے. شیطان کی 3 چوکیاں ہوتی. کتنی چوکیاں؟ 3 چیک پوسٹ ہوتی. پہلے ایمان لانے نہیں دیتا. جب آدمی ایمان لاتا ہے پھر عمل کرنے نہیں دیتا. جب آدمی عمل کرتا ہے، اب یہ عمل پوری دنیا میں پھیلے، اس کی آخری یہ 3ری چیک پوسٹ ہے. اپنا کرو، مطمئن رہو. اور یہ مطمئن ہونا یہ زہر ہے. ایک تابعی فرماتے ہیں میں نے 30 صحابہ کو دیکھا، میں نام بھول گیا اس تابعی کا، یاد تھا اب ذہن سے نکل گیا. فرمایا 30 صحابہ سے میں ملا، وہ سب کے سب اپنے آپ کو منافق سمجھ رہے تھے، حضور علیہ السلام کی صحبت یافتہ تھے. اور آدمی اپنی عمل پر مطمئن ہو جائے، اللہ پاک کا شکر ضرور ادا کرے، خوش ہو، لیکن مطمئن نہ ہو. پوری دنیا میں نماز زندہ ہو، پورا دین زندہ ہو، جو حضور علیہ السلام لے کر آئے پوری دنیا میں زندہ ہو، یہ ہماری ذمہ داری ہے. حاج صاحب اکثر سناتے تھے نا، کنتم خیر امت اخرجت للناس، اس کا حاشیہ سناتے تھے. فرمایا کہ اے مسلمانوں، تم بہترین امت ہو، تمہیں نکالا گیا ہے، اچھی باتوں کا حکم کرتے ہو، بری باتوں سے منع کرتے ہو. اس کا علم اللہ پاک کے علم ازلی کے اندر مقدر ہو چکا تھا. یہ کام اس امت سے لیا جائے گا. جو ہمارے حضرت مولانا نے عصر کے بعد اس کے بارے میں بات فرمائی، آئی بعد میں، جائے گی سب سے پہلے جنت میں. 80 صفحے ہوں گی اس امت کی، اور باقی 1,24,000 نبیوں کے جو امتی ہوں گے ان کے 40 صفحے ہوں گے.
اس امت کا حافظ وہ 10 آدمی کی شفاعت کرے گا. حافظ. پوری تورات کے 2 حافظ تھے، موسیٰ علیہ السلام اور عزیر علیہ السلام. اس امت میں کروڑوں حافظ پیدا ہوں گے قرآن کے. ہر حافظ جو باعمل ہے وہ 10 آدمیوں کی شفاعت کرے گا. وہ آدمی جو جہنم میں جا چکے ہیں. پھر وہ محنت جس سے آدمی ہزاروں حافظ اس محنت سے بنے، تو اس آدمی کو اللہ پاک کتنا اختیار دیں گے، کتنے ہزاروں کی وہ شفاعت کرے گا. اور فرمایا کہ اس کی خبر پچھلے بعض نبیوں کو دی گئی، امت آنے والی ہے. فرمایا اے مسلمانوں تمہیں افضل اور اشرف نبی دیا گیا، اکمل کامل درجے کی ادوم ہمیشہ کے لیے تمہیں شریعت دی گئی. کتنی مبارک شریعت ہے، جس میں کتنی راحت ہے، کتنا سکون ہے. علماء سے جا کے پوچھیں، دارالافتاء میں جائیں، کوئی ایسی چیز ڈھکی چھپی نہیں ہے. اللہ پاک ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. ایک ایک مسئلہ آپ کو بتائیں گے. آگے فرماتے ہیں کہ اے مسلمانوں تمہاری قربانی پر ایمان، علم، عمل، تقوی، کتنی چیزیں ہو گئی؟ 4. تمہاری قربانی پر اس کی شاخیں سرسبز و شاداب ہوں گی. جب آدمی نکلے گا پوری دنیا کی نیت سے نکلے گا. علم کی شاخیں سرسبز و شاداب ہوں گی، عمل کی شاخیں، تقوی کی شاخیں، ایمان کی شاخیں. اور آخر میں فرماتے تمہارا وجود اس لیے اے امت محمدیہ علیہ الصلاۃ والسلام، تمہارا وجود اس لیے ہے کہ تم سارے انسانوں پہ ایسی محنت کرو کہ ان کو جنت کے دروازے پر لا کر کھڑا کر دو. کام ہو گیا. اور کام کتنا آسان ہے. میٹرو ویل کی ایک مسجد والوں نے مشورہ کیا، بھائی برازیل جماعت بھیجنی ہے. قصبہ پرس لوگ، غریبوں کی بستی، ابھی برازیل ہم جماعت کیسے بھیجیں؟ ہم میں سے بعضوں کے قواعد پورے نہیں. ایک ساتھی نے مشورہ دیا، بھائی ایسے کرتے ہیں، ایک جماعت ہم 6 گھنٹے کا راستہ اورماڑا ہے، اورماڑا بھیجتے ہیں. اورماڑا والوں کو کہتے ہیں جماعت کہاں بھیجنی ہے بھائی؟ یاد رکھیں کہاں بھیجنی ہے جی؟ برازیل. کراچی سے 18 گھنٹے کا جہاز کا سفر ہے. کتنے؟ 18 گھنٹے کا. اور 15 پاکستان اس میں آ سکتے. کتنے؟ 15 پاکستان. اتنا بڑا ملک ہے. سن 18 میں غالباً اس بیماری سے پہلے وہاں کے ایک آدمی آئے. اس نے کہا کہ میں پورے 12 ملک جو لاطینی امریکہ کے، جنوبی امریکہ کے ملک ہیں، ان سب کا بڑا میں پادری تھا. میں ایمان لے آیا، اب 4 مہینے کے لیے میں آیا. کتنی بڑی محنت ہے. ایک عرب کی دعوت پہ وہ ایمان لے کر آیا. تبلیغی عرب نے اس کو دعوت دی، ایمان لے کر آیا. برازیل کا رہنے والا تھا وہ، ہمیں ملا بھی رائمنڈ میں. اورماڑا والوں کو کہا بھائی تم گوادر چلے جاؤ، اور گوادر والوں کو کہو کہ بھائی ایک جماعت ایران بھیج دیں، وہ سہولت سے جا سکتے ہیں وہاں. اور ایران والوں کو کہو ایک جماعت ترکی بھیج دیں، بغیر ویزے کے وہ جا سکتے ہیں. اور ترکی والوں کو کہیں وہ یورپ چلے جائیں.
آسانی سے یورپ جا سکتے ہیں، اور یورپ والوں کو کہیں وہ امریکہ چلے جائیں، اور امریکہ والوں کو کہیں وہ برازیل چلے جائیں۔ جماعت چلی گئی، برازیل پہنچ گئی، ثواب کس کو ملا بھائی؟ میٹرو ریل کی اس مسجد والوں کو، مدنی مسجد تھی یا مکی مسجد تھی یا قادری مسجد تھی یا رامانی مسجد، جو مسجد تھی، یہ مشورہ ہوا، اس مشورے میں کتنی جان، اس لیے فرماتے پوری دنیا کو سامنے رکھ کر مشورہ کرو۔ ایک گزارش ہی ہے، بات ختم ہو گئی۔ دیکھیں حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ جب پوری مجلس برخاست ہو جائے، سارا معاملہ ختم ہو جائے، اس وقت ایک فرشتہ اٹھتا ہے اور یہ دعا مانگتا ہے کہ اب کھڑے ہو جاؤ، اس حالت میں تم سب کی مغفرت ہوگی، اور اہم وقت ہمارا اب تشکیل کا ہے۔ سننے کا مقصود کیا ہے؟ سننے کا مقصود یہ ہے کہ آدمی اپنی سوچ کو، کہنے والا زیادہ محتاج ہے سننے والوں سے، اپنی سوچ، اپنی فکر، اپنے مقصد کو بدل دے۔ اب تک جو ہم نے کیا واقعتاً پورا دین کو پھیلانا ہمارے ذمے تھے، اللہ ہم نے نہیں کیا، اللہ اس کی معافی ہم چاہتے ہیں، اور آئندہ کے لیے پکا عزم ہو، انشاءاللہ مرتے دم تک اس کام کو اپنا کام بنائیں گے، اور انشاءاللہ پوری دنیا میں جائیں گے، اور جب تک تشکیل مکمل نہ ہو اس وقت تک کوئی کھڑا نہ ہو، کوئی اس مجلس سے اٹھ کے نہ جائے، صرف وہ لوگ کھڑے رہیں جو اللہ پاک کے لیے، اللہ پاک کے راستے میں نکلنے والے ساتھی، صرف وہ کھڑے ہوں۔ بھئی یہ بات قبول ہے سب کو؟ ہاں، تو اب اس کے لیے فرمائیں، سب سے پہلے اب تک جس کے 4 مہینے نہیں لگے ہیں وہ 4 مہینے کے لیے فرمائیں، جی مسجد وار فرمائیں، اپنا نام بتائیں، اپنا مقام بتائیں اور وقت بتائیں، اور مختلف ستونوں پہ جو تشکیل والے ہیں ان کو بھی اپنے نام لکھائیں، اور اس وقت تک سارے ساتھی بھی اللہ پاک کی طرف متوجہ ہوں۔ اللہ پاک لاج رکھتے ہیں اس مجمع کی جو اس وقت جم کر بیٹھا رہے، جتنے لوگ نکلیں گے آپ کو پورا ثواب ملے گا، آپ ذکر فکر میں مشغول ہو۔ جی